information technology this morning. But before I proceed further, I'd like to beg your pardon, and because the media probably is covering this speech, so I would have a wider audience if I switch to Urdu. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہم جس دنیا میں داخل ہو چکے ہیں یہ انسانی تاریخ کے اندر ایک اسٹیٹ آف پنکچویٹڈ ایکولیبریم ہے. جو لوگ بایولوجی پڑھے ہوئے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ جب پنکچویٹڈ ایکولیبریم کی اسٹیٹ ہوتی ہے تو اس میں انوائرمنٹ چینج ہونے سے بہت سے اسپیشیز جو ہیں وہ اپنی بقا کی جنگ جیت جاتے ہیں اور بہت سے بقا کی جنگ ہار جاتے ہیں. چونکہ جو نئی انوائرمنٹ میں ڈھالنے میں کامیاب ہوتے ہیں وہ اسپیشیز جو ہیں وہ زندگی دوام پا جاتے ہیں، اور جو اس نئی حالات کے مطابق زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ صفحہ ہستی سے نکل جاتے ہیں. ہمارے تاریخ میں ہم نے پڑھا تھا کہ کبھی اس زمین کے اوپر ڈائناسورز نام کی کوئی مخلوق آباد تھی، بہت دیو ہیکل تھی، اور ان کے امیجز دیکھ کے انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ مخلوق کبھی یہاں پر آباد ہوگی، لیکن وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی. یہ باتیں کتابوں میں پڑھی تھیں، لیکن اپنی زندگی میں بھی دیکھنے کا موقع مل گیا. آج سے چند سال پہلے ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی دو ڈائناسورز تھے. ایک کا نام نوکیا تھا اور دوسری کا نام بلیک بیری تھا، اور آج وہ دونوں ڈائناسورز صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس رفتار کے ساتھ خود کو نہیں ڈھال سکے جس کے ساتھ زمانہ بدل رہا تھا یا مارکیٹ پلیس بدل رہی تھی. آج معیشت جو ہے وہ جو کہ کبھی ایک زمانے میں کئی صدیوں تک گھوڑوں کی رفتار سے دوڑتی رہی، چونکہ سیزر اور نیپولین کے درمیان 1000 سال سے زیادہ کا فرق تھا، لیکن دونوں کی فوجیں گھوڑوں پر میدان جنگ میں اتر کے جنگ لڑتی تھیں. لیکن پھر اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آیا جس نے انسان اور معیشت کی حرکت کو پہیے لگا دیے، اور انجنز کی آر پی ایم کے لحاظ سے انسان کی معیشت اور حرکت میں اضافہ ہو گیا. لیکن 20ویں صدی کے اختتام پہ انڈسٹریل ریولوشن کی جگہ نالج ریولوشن آ گیا کہ جہاں اب معیشت میں اور ہر شعبے میں رفتار کا پیمانہ الیکٹران کی سپیڈ ہو گیا ہے. اس ڈیجیٹل ایج کے اندر اس رفتار نے ہر ملک کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ سوچے کہ وہ کیسے اس رفتار کے ساتھ خود کو جوڑے گا. ایگریکلچر اکانومی میں اور انڈسٹریل اکانومی میں بگ یوز ٹو ایٹ دا اسمال، لیکن ڈیجیٹل اکانومی میں فاسٹ ایٹس دا سلو. تو لہٰذا اس کے لیے ہمیں نئے صلاحیت کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں اس نئے ریولوشن کے لیے تیار کر سکے. کافی عرصے پہلے ایک امریکہ کے اکانومسٹ نوبل انعام یافتہ رابرٹ سولو نے کہا کہ انسان کی زندگی میں جو اس کے معیار زندگی میں بہتری آتی ہے وہ نمبر آف آورز زیادہ کام کر کے نہیں آتی، یا کیپٹل یا معدنی وسائل کو زیادہ کنزیوم کر کے نہیں آتی. جب بھی انسان کی زندگی میں بریک تھرو ہوا ہے تو اس کی پشت کے اوپر ٹیکنالوجی اور کام کے نئے طریقے ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی اور انوویشن کا جو ایک ملاپ ہے یہی اس دور کا سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑی اپرچونٹی ہے. آج پوری دنیا میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں
تو 6 ٹیکنالوجیز ہیں جو ہر شعبے کو ٹرانسفارم کر رہی ہیں. اس میں مائکرو الیکٹرانکس، کمپیوٹرز، ٹیلی کمیونیکیشنز، مین میڈ مٹیریلز، روبوٹکس اور بایو ٹیکنالوجی. چاہے زراعت ہے، چاہے صنعت ہے، چاہے زندگی کا کوئی شعبہ ہے، یہ 6 ٹیکنالوجیز تمام پیراڈائمز کو اور بزنس ماڈلز کو تبدیل کر رہی ہیں. اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ آج جہاں ہم اپنے مستقبل کے لیے سوچ رہے ہیں تو ہمیں اپنے داخلی چیلنجز کا سامنا ہے، اور وہ داخلی چیلنجز معمولی نہیں ہیں، غیر معمولی ہیں، لیکن خارجی یا ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر اس سے بڑے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، اور وہ اس نئے دور کے مطابق خود کو ڈھالنے کا چیلنج ہے کہ جس میں ٹیکنالوجی اور انوویشن کی دنیا میں جو خود کو ریلیونٹ نہیں رکھے گا وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. اور آج اسی لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر ملک اپنی معیشت کے اندر پروڈکٹیوٹی ریولوشن لانے کے لیے کوشاں ہے. آج ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم کس طرح آئی سی ٹی کو بروئے کار لا کے اپنی معیشت کے اندر ایک پروڈکٹیوٹی ریولوشن لا سکتے ہیں. چونکہ 90s میں آپ نے جب دیکھا ہوگا کہ امریکہ کی معیشت گرو کی تو تمام اکانومسٹ نے اس ڈیکیڈ میں اس گروتھ کی پشت کے اوپر ان کی انویسٹمنٹ ان آئی سی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر جو انویسٹمنٹ تھی اس کو ایک بڑا محرک قرار دیا کہ اس کے پروڈکٹیوٹی گینز کی وجہ سے ان کی اکانومی میں گروتھ آئی. تو آج پاکستان کو بھی جب ہمارے پاس انویسٹمنٹس کے لیے زیادہ وسائل موجود نہیں ہیں اور ہم 2 بڑے خساروں کا سامنا کر رہے ہیں، وی آر فیسنگ ٹوین ڈیفیسٹس جو کہ پھر ایک تھرڈ ڈیفیسٹ کو جنم دے رہے ہیں. ڈیفیسٹ ایک فسکل ہے، ایک ٹریڈ ہے، اور ان دونوں کی وجہ سے پھر پیمنٹس کا ڈیفیسٹ کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر ان ڈیفیسٹس کے ہوتے ہوئے ہم انویسٹمنٹ زیادہ نہیں لے کر آ سکتے تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ کہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کریں اور اس سے پروڈکٹیوٹی میں بریک تھرو لے کر آئیں. اور اس کی میں آپ کو ایک مثال ایگریکلچر سے دینا چاہتا ہوں. پاکستان کی جو 10 بڑی ایگریکلچرل پروڈیوسرز ہیں ان تمام کیٹیگریز میں ہم دنیا کے ٹاپ 10 پروڈیوسرز میں آتے ہیں. وزیر برائے منصوبہ بندی